أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ رسول کا حکم مانو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہیں جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے
کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس موقع پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے، رحمت حاصل کرنے، فیض حاصل کرنے اور برکت حاصل کرنے اور اپنی روحانی، اخلاقی، ہمہ جہتی، ہمہ پہلو تربیت کرنے کا جو موقع ہم نے حاصل کیا ہے، اور قرآن جو سراسر ہدایت و رہنمائی ہے، زندگی کے تمام معاملات میں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، تو اس سیریز میں ہم نے بطور خاص جو تربیتی اور اصلاحی مضامین ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے تاکہ اپنی اصلاح کا سامان ہو، اپنی تربیت کا سامان ہو۔ قرآن مجید جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اس کو ہم پڑھنے پڑھانے پر زور دیتے ہیں، اس کی تلاوت پر ہم زور دیتے ہیں۔ وہیں ہمیں رمضان جو تربیت کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے، تو اس موقع پر ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنی اصلاح کا جو موقع رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ اور احتساب لیں۔ جو کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں، برائیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دور کرنے، نکالنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کا سامان کریں، اور وہ ساری نیکیاں، وہ ساری صالحیت، وہ سارے اخلاقی فضائل جن کی تعلیم قرآن دیتا ہے، حدیث میں جس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے، ان ساری خوبیوں کو، ان ساری صفات کو اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کریں اور مسلسل اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں تربیتی نقطہ نظر سے بے شمار مضامین ہیں۔ اگر ہم ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر غور کریں تو بہت تفصیلی مضامین مفسرین نے اس کو بیان کیے ہیں، اور چونکہ یہ تذکیر کا پہلو ہے اور قرآن کے ذریعے سے تذکر اور تدبر اور تفکر کی جو تعلیم دی گئی ہے، ہم اس کو اپنانے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، دیکھیے مولانا عبد الرحمن، انہوں نے، ان کی جو تفسیر ہے تیسیر القرآن، اس کا تاریخی پس منظر پہلی آیت کا وہ بیان کیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ احد کے میدان میں جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور سر پر زخم آیا تو آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سود کی قطعی حرمت سورہ بقرہ آیت نمبر 279 تا 278 میں گزر چکی ہے۔ قطعی طور پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں حرمت قطعی سے پہلے مسلمانوں کا ذہن تیار کیا، اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو تدریجاً نازل فرمایا ہے. جیسے شراب کے بارے میں ہم کو ملتا ہے قرآن میں جگہ جگہ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ کس طرح تدریجاً اس کو حرام کیا ہے. تو سود کے سلسلے میں بھی وہی بات ہے. پورا مہاجن کا جو سسٹم تھا، مہاجنوں کا جو سسٹم تھا، یہودیوں نے ایک ایسا جال تیار کر لیا تھا کہ لوگ جو ہیں اس میں جکڑ جائیں اور اپنی معاشی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو اور لوگ آگے نہ بڑھ پائیں اور ہمارے زیر نگر رہیں اور دست نگر رہیں اور ہماری گویا بالادستی قائم رہے. تو یہ یہودی نظام جس کو مہاجنی سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں رائج تھا. آج کے حالات پر آپ غور کریں تو بینکنگ سسٹم اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب کوئی محسوس ہی نہیں کر پاتا کہ ہم بینک سے رقم اٹھائیں تو اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں، شرعاً اس کی کہاں تک گنجائش ہے، اضطرار کی کیفیت کیا ہے، اضطرار میں جن چیزوں کو استعمال کرنے کی رخصت ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور کب کب ہم جو ہے سود سے رقم کو اٹھا سکتے ہیں قرض کی شکل میں، کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کو سمجھے بغیر بے دریغ جو ہے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود سے رقم اٹھاتے ہیں. اچھے خاصے جو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے کہتے جن کی زبان خشک ہوتی ہے اور ہر وقت جو دینداری کے دعوے کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ سودی سسٹم میں لگے بندے ہیں. مکان کی تعمیر ہو، دکان کی تعمیر ہو یا دکان کاروبار کا شروع کرنا ہو، بہرحال سودی نظام سے پوری طرح معاشرہ متاثر ہے اور اس سے معروف ہے. اس سلسلے میں بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے حرام و حلال کی تمیز جو ہم کو اسلام دیتا ہے اور سکھاتا ہے. کاروبار سے متعلق جو قرآن ہم کو سسٹم دیتا ہے، جو نظام دیتا ہے، وہ دیکھنا کون سی چیز حرام ہے، کس نوعیت کی چیز حرام ہے، کہاں سے حرمت شروع ہو رہی ہے، کیا مسائل ہیں. اس وقت کاروبار کے سلسلے میں، دھندے کے سلسلے میں اتنے اسباب، اتنے وسائل ہیں کہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے. ڈنڈی مارنا یہ بالکل عام بات ہے، اس سلسلے میں بھی لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. کاروبار کے سلسلے میں جو بات اسلام ہم کو بتاتا ہے وہ ہم جو ہے غور نہیں کرتے. دکان کھولتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ہم دکان کے افتتاح کرتے ہیں تاکہ ہماری دکان میں خیر ہو، خیریت ہو، بھلائی ہو، برکت ہو، رحمت ہو. لیکن قرآن کا جو اقتصادی نظام ہے، قرآن جو اقتصادی تعلیم دیتا ہے، جو حرام اور حلال کی تعلیم دیتا ہے، اس کو پس پشت ڈال کر صرف اس کی تلاوت خیر و برکت کے حصول کے لیے ہم کرتے ہیں اور دکان کھولنے کے لیے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور پھر اس قرآن نے جو بتایا ہے کہ اس طریقے سے کاروبار کیا جائے اس کو بازو ڈالتے ہیں. تو ظاہر بات ہے نہ رحمت ہوگی نہ برکت ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زوال کا شکار ہیں، خیر نہیں ہے، خیریت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اتنا کمانے کے باوجود پریشان ہیں، کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. خواتین میں بھی ایک وبا چل پڑی ہے، ایک نام سے بچت گٹ کے نام سے خواتین میں بڑے پیمانے پر یہ وبا چل پڑی ہے، اور کیا مسلم اور کیا غیر مسلم کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو ایک اچھا نظام ہے اور اس کو اپنانا چاہیے، اور ہماری خواتین جو ہے اس میں ملوث ہیں. اس کے علاوہ ڈنڈی مارنے سے متعلق علماء تفسیر نے جو بات لکھی ہے کہ کاروبار میں ناپ تول میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے اس کو ہم ڈنڈی مارنے سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن میں ویل کا لفظ آیا ہے. تباہی یا بربادی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور قوم شعیب کا یہ وتیرہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام آئے تو جہاں انہوں نے بہت ساری تعلیم دی ہے، توحید، آخرت، رسالت کو پیش کیا ہے، وہیں پر یہ جو سسٹم تھا تجارتی اس پر بھی تنقید کی ہے اور صحیح جو طریقہ ہے کمانے کا اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے کاروبار میں جیسا ڈنڈی مارنے کا وہ تو بہت
عام ہو گیا، اس کو ہاتھ کی صفائی کہا جاتا ہے۔ اعمال غلیظ ہو رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ہاتھ میں صفائی ہو، کیا ہاتھ صاف ہے اس کا کیا ڈنڈی مارتا ہے۔ ٹیلر ہو کپڑا مارتا ہے، تولنے والا ڈنڈی مارتا ہے، ملازمت کرنے والا، ایک جگہ میں نے پڑھا بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا مولانا تقی عثمانی صاحب نے، کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ بھی کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ بھئی ہم تو کیا ہے اپ ڈاؤن کرتے ہیں، ہم اورنگ آباد میں رہتے ہیں، ہمارا اورنگ آباد میں جو ہے تعلیمی نظام اچھا ہے، اس لیے بال بچوں کو میں نے وہاں رکھا، میں سروس یہاں جالنا میں کرتا ہوں، میں پربھنی میں بال بچوں کو رکھا ہوں، اور ٹرین جو ہے آتی جاتی ہے، اپ ڈاؤن کرتا ہوں۔ تو اب آفس کا ٹائم 10 بجے سے ہے، آ رہے ہیں 11:15 بجے، تو 45 منٹ کی یہ ڈنڈی مارنا ہو گیا، اور بعد میں گاڑی پکڑنا ہے، ٹائم ٹیبل اس کا جو نظام الاوقات ہے اس کے اعتبار سے ابھی گاڑی آ گئی ہے، سروس کا ٹائم باقی ہے، 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے ٹیبل سے اٹھ کے نکل گئے، تو یہ کیا ہوا، 45 منٹ پہلے ڈنڈی مارنا، بعد میں 15 منٹ پہلے نکل جانا، وہ ڈنڈی ایسا 1 گھنٹہ روزانہ اپنی ڈیوٹی میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ تو انکم جو طے کر دی گئی ہے، تنخواہ جو طے کر دی گئی ہے، وہ پورے وقت کی تنخواہ ہے، لیکن پورا وقت نہیں لگانے کی وجہ سے اب جتنا وقت اس میں کٹ رہا ہے گویا اتنے وقت کی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور اس کی جو انکم ہو رہی ہے وہ انکم جو ہے جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم 25 دن کی سروس کاؤنٹ کرتے ہیں، یا سنڈے ہے یا کوئی اور چھٹی آ گئی ہے، اس طرح اگر ہم 30 دنوں یا 31 دنوں کو 24-25 دن کی سروس کاؤنٹ کرتے ہیں اور روزانہ 1 گھنٹہ ڈنڈی مارتے ہیں، تو گویا 25 گھنٹوں کی یہ ڈنڈی مارنا ہو گئی۔ 25 گھنٹے تو مطلب یہ ہے کہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 یا 24، 3 دن یہ بیمانی کا جو ہے انکم، بیمانی کی انکم ہو گئی۔ اس طرح ہماری تنخواہ میں وہ حرام کا بھی شامل ہو گیا، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ بھی احساس نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں پرسوں پیش کیا، متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم کی، کہ جب گناہ کو دیکھنے کے بعد آدمی اپنے دل میں برا سمجھے تو اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں، اور اگر آدمی گناہوں میں ملوث اور اس کا احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بلکہ سمجھ کہ بھائی تو روٹین کا کام ہے، لوگ ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے یہ احساس زیاں جاتا رہا، وہ خوف اور وہ کیفیت جو مطلوب ہے وہ جاتی رہی، تو بگاڑ تو آنا ہے، مسائل تو پیدا ہونا ہے۔ اس لیے اسلام نے کمائی پر حلالً طیبہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حلال اور طیب مال ہو، رزق حلال ہو، کسب حلال ہو، اور اگر کسب حلال ہوگی تو یقیناً ہماری عبادات قبول ہوں گی، ہماری زکوٰۃ کا ادا کرنا وہ قبول ہوگا، ہمارا عمرہ قبول ہوگا، ہمارا حج قبول ہوگا، اور ہماری دوسری عبادات بھی، روزہ بھی قبول ہوگا۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی تمیز نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ دعاؤں میں تاثیر ہے، نہ عمل میں تاثیر ہے، نہ کیریکٹر میں تاثیر ہے۔ اب برسوں مہینوں سے سلسلہ چل رہا ہے، 2-3 مہینوں سے مسلسل دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن کوئی تبدیلی ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس کا یہ سسٹم جو چل رہا ہے آج عالمی سطح پر، مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو معیار ہے، وہ جو طریقہ ہے دعا کرنے کا، اس میں کہیں نہ کہیں ہم کم پڑ رہے ہیں، اور یہ حرام و حلال کی تمیز کا جو معاملہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہا گیا کہ اس موقع پر، اس کے علاوہ اس موقع پر یعنی غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی سرکردگی میں ایک دستہ
ایک اہم درے کی حفاظت پر معمور فرمایا۔ جب انہوں نے فتح کے آثار دیکھے تو مال کی خواہش نے مغلوب کر دیا اور اپنے کام کی تکمیل سے پہلے ہی مال غنیمت کو حاصل کرنے لگ گئے۔ چونکہ نقصان صرف مال کی محبت کی وجہ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کے بڑے سبب سود سے منع فرما دیا، اس سے روک دیا ہے۔ اس آیت میں سود کھانے کی جو ممانعت کے ساتھ اضعافا مضاعفہ کا ذکر حرمت کی قید نہیں ہے، بلکہ سود کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دوسری آیات میں مطلقاً ربا کی حرمت کا بیان نہایت تاکید کے ساتھ آیا ہے، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اضعافا مضاعفہ کے ذکر میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سود کھانے کی عادت ہو جائے تو خواہ وہ اصطلاحی سود مرکب یعنی سود در سود کے معاملے میں پرہیز بھی کر لے تو سود سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سود پر چلائے گا تو وہ لا محالہ اضعافا مضاعفہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگرچہ سود خوروں کی اصطلاح میں اس کو سود مرکب یعنی سود در سود نہ کہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سود انجام کار اضعافا مضاعفہ ہی ہوتا ہے۔ پھر سود بولتے ہی کچھ چیزیں تو بہرحال ہمارے ذہن میں تازہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اب اصطلاحیں بدل دیے، اس کو کوئی انٹرنس کا نام دے رہا ہے، کوئی کمیشن کا نام دے رہا ہے، کوئی اور نام دے رہا ہے، کچھ اور نام سے جو ہے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو سودی کاروبار کرنا یہ تو بہت واضح طور پر تاکیداً اس کو حرام کیا گیا ہے، لیکن سود سے رقم اٹھانے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ ذرا سی اڑچن آ گئی، ذرا سی پریشانی آ گئی، شادی بیاہ کے معاملات ہیں یا خطرہ اور آپ کے عقیقے کا مسئلہ ہے، اس میں خرچ کرنا ہے، یا رسم و رواج کو اختیار کرنا ہے، شادی بیاہ میں کچھ اخراجات کی تکمیل کا مسئلہ ہے، تو ہم جو ہے سود سے پیسہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ زوال کی ایک شکل ہے، تباہی بربادی ہے، حرام ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن لیتے ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو کہ بینک سے جو کاروبار ہم کرتے ہیں، بینک سے جو رقومات اٹھائی جاتی ہیں، اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے خطرے سے بچنے کے لیے بعض لوگوں سے میری گفتگو رہی، ان کا بھئی اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، ابھی جو کمپلیکس آپ بنا رہے ہیں، یہ جو مال آپ بنا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے آپ بینک سے رقم اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کچھ خطرات سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسے انکم ٹیکس ہے، اگر آپ بینک سے اٹھاتے ہیں تو خود بخود آپ انکم ٹیکس کی آفت اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو انکم ہے پہلے وہ بھی گویا چھپ جاتی ہے، یعنی اپنے بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی رقم کو بچانے کے لیے یہ ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھا جن کی تنخواہیں 70,000 60,000 ہے اور وہ سود سے رقم اٹھاتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی اتنی انکم ہے، اتنا بہترین جو ہے آپ کا کاروبار ہے اور اتنی اچھی تنخواہ ہے، آپ کیوں سود سے رقم اٹھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو اٹھانے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں کچھ فیسلٹیز ہیں، کوئی سہولت ہے کہ یہ جو ای ڈی اور انکم ٹیکس کے خطرات آتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنی معیوب بات ہے۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک پورا نظام اسی پر چل رہا ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اس دوڑ میں آگے نکلنا ہے، ہم دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے تو معاشی لحاظ سے بدحالی آئے گی، پریشانی آئے گی۔ حالانکہ دینی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے دیکھیں تو خود یہ زوال کی ایک شکل ہے، یہیں سے ہم نے زوال شروع کر دیا ہے اور بربادی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، سوچنے کہ خوب کاروبار کریں گے، خوب پیسہ آئے گا، بینک سے لاکھوں روپے کے لون لیں گے، ہم ترقی کریں گے، ورنہ ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آگے بڑھ جانے کی خواہش میں
یہ سب ناجائز سورسز جو آج عام کر دیے گئے ہیں اس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو آگے آپ کو بڑھنا ہے کہاں، کن معاملات میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ میں اگلی آیت میں انشاءاللہ اس پر بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو آگے کہاں بڑھنا ہے۔ اور قرآن نے کدھر دوڑنے کی بات کہی ہے۔ دنیا جدھر دوڑ رہی ہے ادھر آپ کو دوڑنا نہیں ہے، دنیا جدھر بھاگ رہی ہے ادھر آپ کو بھاگنا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون، کہ اصحاب النار اصحاب الجنہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنہ ہی فائز المرام ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ تو اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب النار جس طرف دوڑ رہے ہیں ان کے نزدیک کامیابی کا جو راستہ ہے انہوں نے اس کو بنیاد سمجھ کر اختیار کیا ہے، اور اصحاب الجنہ بھی کہیں ہم تو پیچھے رہ جائیں گے دنیا میں، پھر ہم کیوں نہ ان سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کریں۔ تو ظاہر بات ہے دونوں کا معاملہ یکساں نہیں ہوگا۔ ایک تو محض اس وجہ سے جہنم میں جائے کہ وہ اصحاب النار میں پہلے سے شامل ہے، اور ایک ہی اس لیے جنت میں جائے کہ اس نے کلمے کا دعویٰ کیا ہے، ایمان اسلام کا دعویٰ کیا ہے، اور رویے میں، معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، دنیا کے کاروبار میں، تجارت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے معاملات میں اور ان کے معاملات میں، اصحاب النار کے معاملات میں، اصحاب الجنہ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں، کیریکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے، کاروبار کے انداز میں کوئی فرق نہیں۔ باری میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سوسائٹی سے رقم اٹھاتے ہیں، کھاد بھی سود کے پیسوں کا، بیج بھی سود کے پیسوں کا۔ ارے کہاں سے برکت آئے گی؟ وہ مال جو نکالا جاتا ہے پھر اس کا جو عشر ہے وہ نہیں نکالتے ہیں، کہ کہاں سے برکت آئے گی؟ فصل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہم روتے ہیں، سر پیٹتے ہیں۔ حلال طریقے سے اگر ہم کھیتی باڑی کریں گے تو یقیناً وہ کھیتی باڑی میں بھی برکت ہوگی، وہ فصل جو اگ رہی ہے، لہلہاتی نظر آ رہی ہے، اس میں بھی ہم کو خیر و برکت نظر آئے گی اگر ہم حلال طریقے سے کریں گے۔ تو بارش رک گئی ہے، کچھ دن بارش رکی، اس کا اثر، بھٹے چھوٹے پڑ گئے اس کا اثر، فصل برابر نہیں آئی اس کا اثر، ہم روتے ہیں، لیکن اس کے جو اسباب ہیں اخلاقی اور روحانی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے ٹھیک رہے، ہماری پوری زندگی کامیاب رہے، تو ہمیں بہرحال جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہم کو سختی کے ساتھ رک جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکام ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر کی پوری لسٹ قرآن مجید میں دی گئی ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ کام آپ کو کرنے ہیں، پورے نامزد جو ہے وہ احکام قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، ان کو اوامر کہا جاتا ہے۔ اور پھر جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کی بھی پوری فہرست ہے، اور نامزد کہاں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ان سے آپ کو رکنا ہے۔ تو اوامر نواہی دونوں کی پابندی کرنی ہے، تبھی جا کر ہماری دنیا کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ بقیہ مضامین انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ کہا گیا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب اگر آپ سودی نظام سے وابستہ ہیں اور سودی کاروبار کرنا ہی چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ کفار مشرکین کا عمل ہوگا، اور جب کفار مشرکین کا تمہارا عمل ہوگا، تمہارا کریکٹر ہوگا، تو تم جو ہے اس سے بچو، کیونکہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود کافرانہ طرز عمل ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو مومنانہ کردار ہو، اسلامی کردار ہو، اسلامی زندگی ہو، حرام و حلال کی تمیز ہو، اور قرآنی معیار ہو، قرآنی اخلاق ہو، قرآنی زندگی ہو، چلتا پھرتا ہم قرآن بن جائیں۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں حافظ قرآن آپ کو لاکھوں ملیں گے، لیکن حامل قرآن، پھر اس میں چلتا پھرتا قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن۔ تو چلتا پھرتا اسلام اور قرآن بن جائیں، ترجمان ہم اسلام کے بن جائیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی۔ بقیہ مضامین انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمیاں خامیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کا ازالہ فرمائے، اور جو اللہ کو مطلوب ہے نیکیاں ان کو اختیار کرنے کی ہمیں قوت دے، صلاحیت دے، موقع دے، ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔